وزیر داخلہ کہ اوہو ہماری جو غلطیاں ہیں نا بس پی ٹی ایم کی 16 مہینے کی حکومت پہ ڈال دو، یہی بیٹھ کے کہتے تھے، لیکن ہم چور کو چھپنے نہیں دیں گے۔ یہ اسی نے معاہدہ کیا ہے۔ پچھلی گورنمنٹ تو IMF کو خدا حافظ کہہ چکی تھی، آخری قسط واپس کر کے 2014 میں ختم کر دیا۔ اس کے بعد یہ سراج الحق صاحب اٹھے اور اس کے بعد یہ عمران خان اٹھا اور انہیں جا کے وزیر اعظم کی نااہلی کی ترتیب رکھی۔ 64 روپے پر روڈ لیڈر تھا، تب تمہیں آرام نہیں آتا تھا، تم نے جا کے شلواریں ٹانگ دی وہاں سپریم کورٹ کے سامنے، اور 14 دن کے مجرے کیے وہاں پہ ٹھہر کے، 126 دن کے 2014 میں۔ تو اب پیٹرول یہاں پہنچا اور اس نے قرضہ لے کر معیشت کا بیڑا غرق کیا۔ تو پھر ہوں سرائکی چادر والوں نے جھلو وقت تو اب یہ برداشت ہوگا نا۔ یوتھ کلب کے بارے میں بتائیں، یوتھ کلب کیا ہے؟ یوتھ کلب کیا چیز ہے بھائی؟ یوتھ کلب یہ یوتھ ہی نہیں ہے، یہ وہ ہے پینٹ شرٹ پہن کے نا دین کو وہ کہتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں نا ہمیں ماڈرن طریقے سے دین کو پھیلانا چاہیے کہ ہم اچھا یہ کوئی طبقہ ہے؟ وہ ٹوپی داڑھی رکھ کے جاتے ہیں تو لوگ ہم سے دور بھاگ جاتے ہیں۔ تبلیغی جماعت جائے نا بات کریں تو وہ کہتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کے مزاج میں ڈھنگ کر ان کی طرف جانا چاہیے اور ان کو دین کی طرف۔ یہ کہتے ہیں کوئی یوتھ کلب ہے اور وہ کہتے ہیں اگر ہم داڑھی مونڈ کے پینٹ شرٹ پہن کے کالج یونیورسٹی میں جائیں گے تو لوگ ہماری بات سنیں گے۔ داڑھی رکھ کے یعنی کہ پینٹ شرٹ پہن کے، مجھے اس کے بارے میں تفصیل نہیں، جب میں اس پر پوری بات سمجھوں گا تب بولوں گا، ورنہ میں اس چیز پہ نہیں بولتا جس کے مجھے علم نہیں۔ جس کا علم ہے آپ ان سے پوچھ لیں، یہ نہ ہو میں وہ ٹھیک ہوں میں غلط کہہ بیٹھوں، یا وہ غلط ہوں میں ان کو ٹھیک کہہ بیٹھوں۔ تو ان کو جانے جو یوتھ کلب کو جانتے ہیں، ہم تو ان یوتھیوں کو جانتے ہیں، یوتھ کلب کو ابھی تک میں نے اسٹڈی نہیں کیا۔ وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ وحی میں فرشتہ آتا ہے، الہام ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری خطبے میں دین مکمل کر دیا تھا، تو 250 سال بعد حدیثیں کیوں لکھی گئیں؟ اس وقت زبانی یاد کر لی تھی، بعد میں اس کو لکھ لیا تھا۔ اگر یہی بات ہے تو قرآن حضور کے دور میں اترا، اکٹھا جمع ہوا، حضرت حضور پاک کے دور میں اترا اور اکٹھا جمع ہو کے لغت قریش پہ پوری دنیا میں گیا حضرت عثمان کے دور میں۔ ناشر قرآن حضرت عثمان ہے، تو کوئی کہے گا 35 سال تک قرآن کی ایک لغت پہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں تھا؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ 35 سال تک صحابہ کو حفظ تھا، انہوں نے آگے سنا دیا تھا، تو 250 سال تو آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ الصحیفۃ الصادقہ صدر اول میں لکھ دیا گیا تھا، اور امام ابو حنیفہ نے کتاب الاثار بھی صدر اول میں لکھ دی تھی، اور اسی طرح صدر ثانی میں امام مالک رحمۃ اللہ نے موطا لکھ دی تھی۔ تو 250 سال کا جھوٹ ہے، بعد میں لکھی گئی، جن کو یاد تھا انہوں نے لکھ دیا۔ جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ اس بھائی کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ اس کے لیے سعودیہ کا راستہ آسان فرمائے۔ میرے دوستو تمام حضرات دعا کریں، اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائے، اللہ اس خانقاہ کو فیض لگائے، اللہ ان سب کو جتنے حضرات یہاں تشریف لائے ہیں ان کا تشریف لانا اللہ قبول فرمائے۔ جملہ علماء کرام تشریف لائے ہیں، اللہ ان کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ جو حضرات بیٹھے ہیں اللہ ان کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اے اللہ حضرت مولانا احمد دین صاحب کی زندگی میں، ان کی آل اولاد کی زندگی میں برکات عطا فرما۔ اے اللہ ان کو سلامت رکھ، با کرامت رکھ، خوش و خرم رکھ۔ جتنے دوست بیٹھے ہیں ان سب کو اے اللہ دعائیں قبول فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا۔ حضرت حالجوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اے اللہ حضرت بھائی سعید احمد خانقاہ سراجیہ والوں کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ اس سمے جملہ حضرات جو فوت ہوئے ہیں اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو گیا ہے، آپ نماز عصر کی تیاری کریں، مجھے راستہ دے دیں، میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں اور واپس بہت لمبا سفر کر کے جاؤں گا۔ میں نے خانقاہ سراجیہ کنڈیاں بھی حاضری دینی ہے وہاں تعزیت کے لیے، اگر آپ حضرات مجھے راستہ دے دیں گے تو میرے لیے بہت